لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ انداز رہا ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے. انہوں نے جو بھی جانور کیا ہے اس کو انہوں نے لا کر رکھنا ہوتا تھا باہر میدان میں، کھلا میدان. یہ ڈیری فلاں کی ہے، یہ ڈیری فلاں کی، یہ ڈیری فلاں کی. تو اپنے اپنے گوشت اس طریقے سے لا کر وہ رکھ دیا کرتے تھے. آسمانوں کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، جس ڈیری کو، جس گوشت کو، جس جانور کو گوشت کو آگ نے جلا دینا. تو اس دور میں یہ نظام تھا کہ جس کو جلا دے گی وہ قابل قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کو نہ جلانا وہی گوشت پڑا رہ جانا، گل جانا، سڑ جانا، خراب ہو جانا، بدبو مار جانا. تو واضح ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام ہوتا تھا کہ اس بندے نے یا تو چوری کے مال سے قربانی کی، یا دکھلاوے کے لیے کی، ریاکاری کے لیے کی، یا گھٹیا مال کی ہے، اس کی رد کر دی گئی. وہ پھر ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جایا کرتا تھا. اس کے عیب ظاہر ہو گئے، کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی میرا کیوں نہیں ہوا، تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، رحمت فرمائی اپنے پیارے حبیب اکرم علیہ السلام کے صدقے. میرے محبوب کی، میرے حبیب کی امت ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا. ہمیں فرمایا کہ بس تم جب قربانی کرو ضابطہ دے دیا، نیت صحیح رکھ لو، اچھا مال رکھو، نیت صحیح رکھو، میرے نام پر کرو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرو. فرمایا تمہارے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میں قبول فرما لوں گا. نیت خالص کر لو اپنی. جب ایسا ہو جائے گا فرمایا اب تمہیں گوشت ایسے میدان میں لا کر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود گوشت کھا لو. پہلے پہلے منع تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ نہیں کھا سکتے، 3 دن بس رکھنا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ابتدا میں چونکہ غربت زیادہ تھی تو فرمایا کہ 3 دن کے اندر کچھ کھاؤ، جو بچتا ہے وہ آگے بانٹ دو. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن والی قید بھی ختم فرما دی اور فرمایا کہ 3 دن ہو، 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہو زیادہ رکھو،